بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مریخ کو لے کر پوری کی پوری دنیا کے اندر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے سائنسدانوں میں کہ کیا مریخ کے اوپر کسی انسان کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ کیا واقعی انسان وہاں پہ رہ سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے مریخ رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم مریخ کے حوالے سے بات کریں گے۔ مریخ نظام شمسی میں سورج سے فاصلے کے لحاظ سے چوتھا اور عطارد کے بعد دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ قدیم رومی مذہب میں مریخ کو جنگ کا خدا کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ وہ مریخ کی پوجا کرتے تھے، مریخ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مریخ کی سرخ رنگت کی وجہ سے اسے سرخ سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سرخ رنگت مریخ کی سطح پر آئرن آکسائڈ کی کثرت کی وجہ سے پڑا ہے۔ مریخ کی سرخی مائل رنگت اسے کھلی آنکھ سے نظر آنے والے دیگر جو سماوی اجسام والے جو دیگر سیارے ہیں ان سے یہ ممتاز کرتی ہے۔ مریخ ایک زمینی سیارے کی طرح ایک سیارہ ہے جو زمین کی نسبت ہلکا کرہ ہوائی رکھتا ہے۔ اس کے اندر ہوا کا دباؤ بہت ہی کم ہے۔ اس کی سطح پر زمین کی طرح، چاند کی طرح، جس طرح زمین کے چاند کی طرح شہاب ثاقب یا کسی دوسرے سیارے کے ٹکرانے کی وجہ سے جو گڑھے بنے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کی سطح پر زمین کی طرح وادیاں، صحرا بھی موجود ہیں۔ زمین کی طرح اس کے قطبین پر بھی برف جمی رہتی ہے۔ مریخ کا محوری گردش کا دورانیہ اور موسموں کی گردش زمین جیسی ہے، اور زمین کی طرح اس کا محور بھی جھکا ہوا ہے، جو موسموں کے تغیر کا باعث بنتا ہے۔ مریخ پر ایک بہت بڑا آتش فشاں پہاڑ ہے جسے کوہ اولمپس مونس کہتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ نظام شمسی کے سیاروں پر اب تک دریافت ہونے والے پہاڑوں میں سے سب سے بڑا پہاڑ ہے، اور اس پر ایک بہت بڑی وادی ہے جسے وادی میرینوس کہتے ہیں۔ یہ وادی نظام شمسی کے سیاروں پر اب تک دریافت ہونے والی وادیوں میں سب سے بڑی وادی ہے۔ مریخ کے شمالی کرہ میں ایک ہموار طاس یعنی جغرافیہ ہے جسے بوریاس طاس کہتے ہیں۔ یہ طاس مریخ کے 40% رقبے کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کسی سیارے کے ٹکرانے یا شہاب ثاقب کے ٹکرانے کی وجہ سے اس کا یہ جغرافیائی جو سطح ہے وہ اس طرح ہوئی ہے۔ مریخ کے 2 چاند ہیں جنہیں فوبوس اور دیموس کہتے ہیں۔ یہ چاند چھوٹے اور بڑے عجیب شکل کے یہ چاند ہیں۔ ہمارے چاند کی طرح ان کی شکل و صورت گول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تکون شکل کے یا ایک بے ترتیب شکل کے یہ چاند ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے سیارچے ہو سکتے ہیں جنہیں مریخ کی کشش شکل نے پکڑ لیا ہو، جس کی وجہ سے یہ مریخ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ مریخ کا ادبی روایت میں لقب جلاد فلک ہے، یعنی آسمان کا جلاد۔ اس سے جنگ اور خون کے تصورات اور افکار وابستہ ہیں جو کہ اس کی سرخ رنگت کی وجہ سے ہیں۔ مریخ پر سکونت پذیریت کے حوالے سے تحقیقات تو ہو رہی ہیں، جس میں ماضی میں مریخ پر زندگی کے آثار اور موجودہ دور میں مریخ پر حیات کے ممکنات پر تحقیقات شامل ہیں۔ مستقبل میں مریخ پر فلک حیاتیات کے منصوبوں کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، جن میں مریخ 2020 کا منصوبہ شامل ہے۔ مریخ پر کم کرہ ہوائی دباؤ کی وجہ سے پانی کا وجود نہیں ہے۔ پھر سنیں، مریخ کے اوپر پانی کا وجود نہیں ہے، لیکن اس کے دونوں اطراف میں برف جمی ہوئی اس کے آثار ملے ہیں، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس کے جنوبی قطب پر جتنی برف جمی ہے، اگر وہ برف پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جائے تو پانی پورے کے پورے مریخ کو اس قدر ڈبو دے گا کہ یہ گہرائی تقریباً 11 میٹر تک اور 36 فٹ تک پہنچ جائے گی۔ زمین سے مریخ کو انسانی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سورج سے فاصلہ مریخ کا لگایا جائے تو مریخ کا سورج سے اوسط فاصلہ 230 ملین کلومیٹر ہے، یعنی یہ تقریباً 143 ارب میل دور ہے سورج سے یہ مریخ سیارہ، اور اس کا سورج کے گرد ایک چکر جو زمینی 687 دنوں کے برابر ہے۔
مریخ کا شمسی دن زمین کے شمسی دن سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، یعنی مریخ کا ایک شمسی دن 24 گھنٹے 39 منٹ اور 35.244 سیکنڈ کا ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس زمین کا ایک شمسی دن 23 گھنٹے اور اس کے بعد جو 55 منٹ اور 4.0916 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ مریخ کا ایک شمسی سال زمین کے تقریباً 1 سال کے برابر ہے، یعنی مریخ کا ایک شمسی سال زمین کے 1 سال 320 دن اور 18.2 گھنٹوں کے برابر ہے۔ ویسے دیکھا جائے سورج، زمین اور مریخ تقریباً ایک جیسے ہی لگتے ہیں، دنوں کا بھی صرف چند تھوڑا تھوڑا ان کا فرق ہے، ان کے اندر تضاد ہے۔ جو جس طرح زمین کے اوپر موسم بدلتے ہیں ویسے ہی مریخ کے اوپر بھی موسم بدلتے ہیں، جس طرح زمین کے اوپر ہوائیں چلتی ہیں اس طرح مریخ کے اوپر بھی ہوائیں چلتی ہیں، جس طرح زمین کے سال ہیں دن بدلتے ہیں 24 گھنٹے کا یا اس سے تھوڑا کم و بیش، ایسے ہی مریخ کے اوپر بھی دن ہے۔ لیکن آج کل امریکہ اور بیشتر ممالک مریخ کی سطح پر اتر کر اس کی تحقیق کرنے والے خلائی جہاز بھیج چکے ہیں۔ 2004 میں امریکہ کے 2 خلائی جہاز مریخ کی سطح پر اترے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اکثر سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ مریخ پر کسی زمانے میں کبھی اربوں خربوں سال پہلے زندگی موجود تھی، لیکن آج تک کی جو تحقیق ہے، جو آج تک کا جو بھی معلومات نکلی ہے، اس کے مطابق وہاں پہ پانی تو موجود تھا، لیکن اس پانی کے اندر زندگی پیدا نہ ہو سکی۔ اب سائنسدان اس مسئلے پر بحث مباحثہ کر رہے ہیں کہ کیا انسان کو وہاں اتارا جائے یا بس بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون سا ملک کیا واقعی مریخ کے اوپر کسی انسان کو اتارتا ہے یا خالی مفروضے ہی ہوں گے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ناسا نے مریخ کی سطح پر جو ٹیکنالوجی، جو خلائی جہاز بھیجے ہیں، ان کے ذریعے تقریباً 5 کلوگرام آکسیجن تیار کر لی گئی ہے، جو کسی بھی انسان کے لیے 10 سے 12 یا 15 منٹ تک زندہ رہنے کے لیے کافی ہے، اور یہ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد 10 سے 12 جو ہے وہ منٹ تک ہم آکسیجن تیار کر سکے ہیں۔ اگر واقعی انسان کو وہاں بھیجا گیا تو پھر کس قدر آکسیجن ان کے لیے کافی ہوگی؟ کیا واقعی انسان کو مریخ انسان کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، چینل سبسکرائب بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔